الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز کو مؤمنوں پر وقت کے ساتھ فرض کیا ہے، کیونکہ اس سے ما قبل جو درس ہوا تھا، جو کلاس ہوئی تھی، اس کے اندر کچھ بنیادی باتیں نماز کے حوالے سے بتائی گئی تھی. آپ کو بتایا گیا تھا کہ نماز واجب کن شروط کی بنیاد پر ہوتی ہے، کون سی ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ فلفل ہو جائیں تبھی نماز کسی پر فرض ہوتی ہے. دوسری بات کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، تو 3 بیان کر دی گئی تھی. انشاءاللہ تعالی آج اس کے بقیہ حصہ، ایک چوتھی چیز جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے، اس کا ذکر کیا جائے گا. چلیے بتائیے، اس سے پہلے جو 3 کنڈیشن تھی جس کی بنیاد پر کسی کی نماز صحیح یا غلط ہو سکتی ہے، وہ 3 کنڈیشن کیا ہے؟ کون بتانا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ بات کریں. جی پہلی شرط نماز کے صحیح ہونے کی پہلی شرط کپڑوں کا صاف ہونا اور جگہ کا پاک ہونا. دوسری شرط نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. اور نماز کے شرط لیے وقت کا داخل ہونا. جی نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا. تیسری ہوں شرط ہو کر نماز پڑھنا. جی اور چوتھی شرط قبلے کے رخ ہو کر نماز پڑھنا. جی بالکل. جی چوتھی شرط انسان کا اپنے سطر کو چھپانا. چلیے اچھی بات ہے. آج انشاءاللہ تعالی اسی شرط کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جی وضو کا ذکر ہے تو وضو کے حوالے سے ہلکی گفتگو کرتے ہیں. بات اگر کی جائے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے سطر پوشی ضروری ہے، چلے بسم اللہ لکھیے اس کے حوالے سے. جیسے کہ دوبارہ دہرا دوں، نماز کے صحیح ہونے کے لیے 4 شرطوں کے حوالے سے بیان کیا گیا. پہلی شرط میں نے بتائی تھی کہ انسان گندگی اور ناپاکی سے پاک ہو، یہ پہلی شرط ہے. اب وہ گندگی ناپاکی یا تو اس کے جسم کو لگے، اس کے کپڑے کو لگے، یا جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ ہو، تو تینوں چیزیں پاک ہونا ضروری ہے. ایک اس کا جسم ہے، اس کے کپڑے ہیں، اور وہ جگہ ہے. تو گندگی سے، ناپاکی سے تینوں پاک ہو. دوسری شرط نماز کا وقت داخل ہو، تبھی جا کر نماز صحیح ہوتی ہے. تیسری شرط بتائی کہ انسان کا چہرہ قبلہ رخ ہو. اب یہ چوتھی شرط ہے کہ انسان کا سطر چھپا ہوا ہو، انسان سطر پوشی کے ساتھ نماز کو پڑھے. اب سب سے پہلے جیسے بتایا گیا کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ آیتوں کو چیٹ باکس میں بھیج دوں تاکہ اگر کوئی لکھنا چاہے تو ان کے لیے بھی اس میں آسانی ہو. تو جن آیتوں کو بولتا جاؤں گا ان آیتوں کو میں ہلکے سے کیا ہے چیٹ باکس میں ذکر کرتا جاؤں گا، آپ اس کو ضرور دیکھ لیا کریں. تو پہلی آیت ہے کہ ان الصلاۃ کانت یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم مسجد آؤ تو مسجد آنے وقت کیا کرو، زینت کو اختیار کر لیا کرو. اور جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زینت کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور زینت کہتے کسے ہیں؟ یہ ایکسٹرا کپڑے کو بولتے ہیں، ایکسٹرا ایفرٹ. یعنی انسان جو واجب چیز ہے اس کو کرنے کے بعد جو ایکسٹرا کرتا ہے، زائد چیز کرتا ہے، زیادہ کپڑا پہنے، زیادہ بہتر کپڑا پہنے، بہترین خوشبو لگائے، تو یہ جو زائد ہے اس کو زینت کہا جاتا ہے. اور اللہ نے مسجد کو زینت سے جوڑا ہے، لہذا جب بھی مسجد آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے بہترین لباس کو پہنے گا، سب سے اچھی ہیئت اور کنڈیشن میں آئے گا،
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجبی چیز کہ انسان اپنی سطر پوشی کرے یہ ضروری ہے، بلکہ ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کے بھی اس کو مزید آنا پڑے گا۔ اور ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بالغ عورت کی نماز کو بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا ہر وہ خاتون جو بلوغت کو پہنچ چکی ہے اس کا سر چھپا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ انسان کے پاس طاقت ہے، انسان کے پاس کپڑا ہے، اس کے بعد بھی انسان اگر نماز کے اندر اپنی سطر پوشی نہیں کرتا ہے یا کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سطر کھل جاتا ہے جبکہ وہ اپنے سطر کو چھپانے کی طاقت رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ایسے وقت میں یعنی نماز کی حالت میں اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے بہترین کنڈیشن جو اس کے جسم کی اس کے لباس کی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کرے، اور انسان اپنے سطر کو کھول کر کیا ہے اپنی بہتر کنڈیشن میں نہیں ہو سکتا بلکہ وہ عیب کی حالت میں آ جاتا ہے۔ چلیے اب گفتگو کرتے ہیں کہ سطر پوشی کی حد کیا ہے، اس کی باؤنڈری کیا ہے۔ کہیں گے کہ یہ سطر پوشی یہاں تک ہے وہاں تک ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مردوں کی سطر پوشی، ایک ہے خواتین کے لیے سطر پوشی۔ بات کریں مردوں کی تو اصل میں جو مرد کے لیے کپڑا یعنی اپنے جسم پر کپڑا رکھنا ہے وہ اس کے کمر سے لے کر اس کے گھٹنے تک کا حصہ ہے، یہ اس کی شرمگاہ ہے، مرد کی شرمگاہ ہے، اکثر فقہا کا یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اپنے کمر سے لے کر کمر سے نیچے گھٹنے تک ہر مرد کیا ہے اپنے اتنے حصے کو چھپائے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ ایک بڑی مشہور روایت ہے، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک وزنی پتھر کو اٹھا کر لا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک ہلکی ازار میرے اوپر تھی۔ اب وہ ازار کہاں تھی؟ انہوں نے کمر سے نیچے پہنی تھی، جسے ہم ازار کہتے ہیں، ازار نیچے ہی پہنی جاتی ہے، تو ازار پہنی تھی، پتھر وزن تھا، تو وہ جب چلنے لگے پتھر کو اٹھا کر تو ان کی ازار کھل گئی۔ اب وہ پتھر اتنا وزن تھا کہ نیچے رکھیں گے، کپڑا پہنیں گے، پھر اٹھائیں گے، بڑی دقت تھی، تو انہوں نے سوچا کہ پتھر قریب ہی رکھنا ہے، تو اسی حالت میں یعنی اسی برہنہ حالت میں جا کر وہ پتھر کو رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی دیکھ لیتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ویسی اس کو وہیں چھوڑو، پہلے اپنے کپڑے کی طرف جاؤ، لہذا تم برہنہ نہ چلو۔ اب ان کا لباس کہاں سے اترا تھا؟ کمر سے لے کر نیچے کا لباس اترا تھا، تو لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ مرد کی شرمگاہ اس کے کمر سے لے کر اس کے گھٹنے تک کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشتمل کی حالت میں تھے، آپ نے اپنے کپڑے کو یعنی دو چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیر کے نیچے ڈال کر رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا جو آپ کے پاس تھا آپ نے اس کو ازار بنایا تھا، اور ازار کسے کہتے ہیں؟ وہ جو انسان نیچے پہنتا ہے اس کو ازار کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہنا تھا۔ چلیے بات کریں، اب سوال یہ ہے کہ جو کمر ہے اور جو گھٹنا ہے، کیا گھٹنا یہ شرمگاہ کے اندر داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ گھٹنے کو دکھانا، یا بات مردوں کے سطر کی ہو رہی ہے، اس کے بعد نماز کا سطر کی طرف آئیں گے دھیرے دھیرے، تو بتائیے کہ گھٹنا گھٹنے تک کہا گیا ہے تو گھٹنا بھی شرمگاہ میں داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ داخل ہے۔ داخل ہے، ایک رائے آئی کہ داخل ہے؟ جی جی صحیح بات ہے کہ گھٹنا داخل نہیں ہے، جی اوپر کی ران داخل ہے شرمگاہ میں۔ دلیل دیکھیے، بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، اور حضرت ابو بکر کا موڈ بگڑا ہوا تھا، ہمارے غصے کے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جو کپڑا پہنا تھا اپنی ازار کو اٹھا لیا تھا ہمارے غصے کے، یہاں تک کہ ان کا گھٹنا نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا گھٹنا نظر آ رہا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر کہا اما صاحبکم فقد غامر، یہ جو تمہارا ساتھی ہے، یہ جو ادھر آ رہا ہے یقیناً یہ لڑ جھگڑ کر آ رہا ہے،
یعنی مزاج ایسا ہے، تو آپ نے ان کے مزاج پر ٹپنی کی، مگر آپ نے ان کے کپڑے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ گھٹنا دکھ رہا تھا، آپ نے کچھ نہیں بولا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حضرت ابو بکر کی شرمگاہ نظر آ رہی ہو اور آپ انہیں نہ ٹوکے؟ تو اس سے علماء نے، اس حدیث سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جو بذات خود گھٹنا ہے مرد کا، وہ شرمگاہ کے اندر داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت، جو خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارہا آپ نے سنی ہوگی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پر، گیٹ پر چھوڑا رکھا تھا. تو ایک آدمی نے اجازت مانگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ جو اجازت مانگ رہا ہے اس کو اجازت دو، جنت کی خوشخبری سناؤ. وہ حضرت ابو بکر آئے، بیٹھ گئے. اس وقت اللہ کے نبی کنڈیشن کیا تھی؟ آپ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پڈلی نظر آ رہی تھی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کا گھٹنا نظر آ رہا تھا. اور دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں صحیح روایتیں. چاہے آپ پنڈلی کی بات کریں یا اللہ کے نبی کی گھٹنے کی بات کریں، وہ دکھ رہا تھا. پھر اس کے بعد دوسرے شخص نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو اجازت دو، جنت کی بشارت دو، وہ حضرت عمر تھے. تیسرے شخص نے جنت کی بشارت تیسرے شخص نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو بھی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو، اور یہ بتانا کہ ایک مصیبت آ کر ان کو گلے لگ جائے گی، ایک فتنے میں پڑے جائیں گے. وہ کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے. اب اس روایت سے ہمیں کیا سمجھ، سب لوگ اپنا آڈیو ہمیشہ آف کیا کریں. جی. تو اس روایت سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھٹنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھٹنا کھلا ہوا تھا. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھٹنا کھلا ہوا تھا اور صحابہ آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عثمان آ رہے ہیں، تو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ گھٹنا شرمگاہ میں داخل نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اب بات کریں نماز کی، کہ نماز میں مرد کو کتنا چھپانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں اس کے بارے میں ہیں کہ مرد کو اپنے کندھے سے لے کر نیچے تک چھپانا چاہیے. کندھا، یہ جو ہے نا شولڈر، یہاں سے لے کر نیچے تک وہ چھپائے گا. شرمگاہ کہاں تک؟ مرد کی گھٹنے تک ہے، تو گھٹنے تک وہ چھپائے گا. کہاں سے؟ کندھے سے لے کر گھٹنے تک اپنے جسم کو چھپائے گا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، بعض علماء نے اس کو شرط قرار دیا کہ مرد اپنے کندھے کو چھپائے گا، یہ نماز کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی سنگل پیس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیا او کلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس دو دو کپڑے ہیں کیا؟ تو اکثر سنگل کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں، اور صحابہ اکرام سنگل کپڑے میں نماز پڑھتے تھے تو وہ گردن سے لے کر گھٹنے تک کپڑے کو باندھتے تھے. سنگل پیس ہوتا تو اسے کیا کرتے؟ بیچ میں سے پھاڑ دیتے، گردن کو ڈال کر ایک حصہ آگے ایک حصہ پیچھے، اور وہ ایگزیکٹلی گھٹنے تک آتا تھا، اور سائڈ سے اس کو سی دیا جاتا تھا. گردن ہے، سامنے ایک حصہ ہے، پیچھے کے ساتھ سائڈ سے سی دیا گیا، گھٹنے تک کھلا ہے، یعنی گھٹنے تک ایگزیکٹلی ہے وہ. تو اس حدیث سے بھی دلیل لی گئی کہ نماز کے اندر مرد کیا کرے گا؟ اپنا کندھا جو ہے چھپائے گا. اس کا مطلب اگر کوئی مرد جو ہے ایسی ٹی شرٹ یا بنیان میں نماز پڑھتا ہے جو ہاف ہو، جو کٹ ہو، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. ضروری کہ پورا کندھا چھپاؤ. ٹھیک ہے. یہاں تک اگر شولڈر وغیرہ نظر آ رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی یہ خاص کرے جو انسان کے جسم کا حصے کے نیچے، ہاتھ وغیرہ کا نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو شولڈر کا حصہ ہے پورا چھپا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بلکہ حدیث میں آپ نے صاف فرمایا، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے کندھے پر کوئی چیز موجود نہ ہو. تو لہذا یہ منع ہے. لہذا مرد کے لیے اپنے کندھے کو چھپا کر نماز پڑھنا واجب ہے، اور اگر آدمی اپنے کندھے کو کھلا رکھتا ہے تو اس سے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے بات کرتے ہیں عورت کی، کہ عورت کی ستر پوشی کہاں تک ہے. تو لہذا حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا نماز کے حوالے سے، اب عام طور پر کہا جائے عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکمل جسم کو اس کو چھپانا ہے، سر سے لے کر پیر تک عورت اپنے جسم کو چھپائے گی، یہاں تک کہ اس کے بال. بعض خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے برقعے کے باہر اپنے بالوں کو رکھتی ہیں،
یا ایسا برقع پہنتی ہیں جن سے ان کا جسم جھلکتا ہے یا یوں کہے کہ ساخت نظر آتی ہے، تو یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں۔ لہذا عورت کا جسم مکمل کا مکمل پردہ ہے، عورت کو چھپانا چاہیے۔ بات اگر نماز کی کریں تو نماز میں عورت کے سر سے لے کر پیر تک پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، دو چیزوں کے علاوہ، ایک ہے چہرہ اور دوسرا ہتھیلیاں، یہ اتنا کھلا رکھ سکتی ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا چھپانا ہے، صرف چہرہ کھول سکتی ہیں اور ہتھیلیاں کھلی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بقیہ تمام جسم کو عورت کا چھپانا واجب ہے۔ اور اس میں ابن باز رحم اللہ کا فتویٰ بڑا معروف موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں المرأۃ عورت، کہ ایک خاتون یہ پردہ ہے، مکمل پردہ ہے۔ جیسے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت شروع میں ذکر کی کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز کو بغیر سر کو چھپائے دوپٹے کے قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا جب عورت کو سر کو چھپانے کا حکم دیا گیا تو سر کے اندر ایک گردن بھی آ جاتی، ٹھیک ہے، تو یہ مکمل حصہ چھپانا ہوگا، صرف چہرہ کھلنے کی اجازت اسلام نے اسے دی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ایک عورت احرام کے حالت میں ہوتی ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتی ہے، تو اسے صرف چہرہ کھولنے کا حکم ہے، اسی طرح نماز میں وہ چہرہ کھولے گی، ٹھیک ہے، بس فرق یہ ہے کہ احرام میں عورت اپنے پیروں کو دکھا سکتی ہے لیکن نماز میں اس کو چھپانا پڑے گا۔ احرام میں اور نماز میں فرق یہ ہے کہ جب وہ احرام میں ہے تو اس کے پیر نظر آئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نماز میں اسے اپنے پیروں کو بھی چھپانا پڑے گا۔ چلیے ایک اور اہم بات، نماز کے اندر نقاب سے منع کیا گیا، بغیر ضرورت کی عورت اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈال سکتی، منع ہے چہرے کو کھلا رکھنا اسے نماز میں۔ لیکن مان لیجئے ضرورت پیش آ گئی، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مردوں کا گزر وہاں سے ہو رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بے پردگی کوئی آیا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں خاتون اپنے چہرے پر نقاب ڈال سکتی ہے، ورنہ بغیر حاجت کے عورت اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالے گی۔ اب جیسے احرام وغیرہ میں، مکہ وغیرہ کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو مرد و عورت کی جگہ تو طے ہوتی ہے، مگر سامنے سے گزرنا اور نظر آنا، نگاہ پڑنا عام بات ہے، تو عمومی طور پر وہاں خواتین اپنے چہرے پر کیا ہے، ہلکا سا کپڑا ڈال لیتی ہیں جو ان کے چہرے کو تو چھپا دیتا ہے، تو ضرورت پیش آئے تبھی کوئی خاتون کیا ہے اپنے چہرے پر ڈھانپے گی، نقاب لگائے گی، ورنہ عمومی طور پر اسے اپنے چہرے کو کھول کر ہی نماز پڑھنا ہوگا۔ تو یہ مرد اور عورت کے حوالے سے اس کے ستر پوشی کی بات آ گئی۔ چلیے اب بات کریں ایک ایسے لباس میں نماز پڑھنے کی جو لباس حرام ہے۔ بات کریں مردوں کی، مردوں پر کچھ لباس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا لباس حرام ہے، تو کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کا؟ گھٹنے سے نیچے تک کا، جو ٹکنوں سے نیچے ہے وہ حرام ہے، یا لباس ریشمی کپڑا، لباس حرام ہے۔ ہاں اب صحیح جواب ہے، میں ریشمی کپڑے کی بات ریشمی کر رہا ہوں، کپڑا، ہاتھ کی نہیں۔ ریشمی لباس ہاں ہاں ریشمی ریشم کی لباس بات، اللہ حرام ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے ریشم کے لباس کو جیسے ماشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ سیکھ رہے، جیسے ہی گفتگو کریں فوراً مائک آف کر دینا، جب ضرورت ہو آپ مائک آن کریں گے، جب ضرورت نہ ہو آپ اپنا مائک آف رکھیں گے، کیونکہ ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی وجہ سے کسی کو بھی ڈسٹرب ہو، یہ درست بات نہیں ہے، خاص کر جب میں پڑھانے والا مجھے اگر شور شرابہ آیا تو شاید ہو سکتا ہے میں اپنا حق ادا نہ کر پاؤں، تو جب بھی آپ کریں مائک آن کریں، بات ہو جائے فوراً مائک آف کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح مل کر کیا ہے ہم کلاس کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ اس پر عمل کریں گے باذن اللہ، کوئی بھی مائک اپنا کھلا نہیں چھوڑنا، اللہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ آپ تنہا کمرے میں ہیں، کسی کے شور نہیں آ رہی ہے تبھی، ورنہ سب کے سب اپنا مائک انشاءاللہ آف رکھیں گے۔ چلیے بات ہو رہی تھی ریشم کے لباس کی، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ریشم کے لباس کو ناجائز قرار دیا ہے، نہ وہ نماز میں جائز ہے نماز کے باہر جائز ہے۔ اب مان لیجئے کسی کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، ایک ایسا مرد ہے جس کے پاس کوئی کپڑا نہیں سوائے ریشم کے کپڑے کے، اب کیا کرے؟ کیا ریشم کے کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ ریشم کا کپڑا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کے کپڑے جو پھٹے پرانے ہوتے تھے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا کہ ریشم کا لباس پہننا مردوں پر حرام ہے مگر 2 انگلیوں کے برابر. ٹھیک ہے، آپ نے 2 انگلیوں کا ذکر کیا، چاہے اتنا، جیسے اتنا کہیں یا 2 انگلیاں کہیں. اگر بات کریں اتنی، ٹھیک ہے، تو جو اتنا حصہ ہے، اگر کوئی اتنا حصہ ریشم کا اپنے جسم پر لگا لیتا ہے، مرد لگا لیتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، بلکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، انما يلبس الحریر فی الدنیا من لا خلاق له فی الاخرہ. آپ نے کہا کہ ریشم کے لباس کو وہی مرد دنیا میں پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ریشم کا لباس بالکل نہیں دے گا. ایک حدیث میں آپ نے کہا احل الذهب والحریر لاناث امتی وحرم علی ذکورها. آپ نے کہا کہ اللہ نے ریشم کے لباس کو اور سونے کو اس امت کے عورتوں کے لیے حلال قرار دیا اور مردوں پر اس کو حرام قرار دیا گیا. تو انسان کو نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. بات کریں ایک ایسا کپڑا جسے انسان نے لوٹ لیا ہے، حلال نے حرام کپڑا ہے. مان لیجئے چوری کا کپڑا ہے، ڈاکے کا کپڑا ہے. تو کیا ایسا کپڑا جس کو آپ نے چوری کیا ہے، کیا اس کپڑے میں نماز انسان پڑھ سکتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز. چلیے ایک بات آئی کہ ناجائز ہے. صحیح بات یہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں. آپ نے کپڑا پہنا وہ حرام ہے، لیکن نماز کے لیے وہ کپڑا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ بذات جی خود نماز، جو کپڑا ہے نماز وہ تو پاک ہو ہے کہ جاتی ناپاک ہے؟ ہے. جی اگر نماز نماز کپڑا کے لیے صاف ستھرا ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن نماز تو ہو جو جاتی. آپ نے وہ کپڑا حرام پہنا ہے، یعنی جو چوری کا کپڑا پہنا وہ پہننا حرام ہے، ورنہ اس سے نماز پر کوئی اثر اور فرق نہیں نہیں پڑتا. پڑے گا. نہیں پڑتا، کیونکہ کپڑا تو پاک ہے نا. نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا؟ کپڑا پاک ہو. یہ تو شرط نہیں لگائی کپڑا حلال کا ہو، پاک ہونے کی شرط ہے. اگر پاک ہے، چاہے وہ حلال کا ہو یا حرام کا، نماز اس سے ہو جائے گی. یہ بات الگ ہے کہ حرام کپڑا پہننے کا گناہ ملے گا، لیکن نماز پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلیے، جب اتنی بات واضح ہو گئی ہے، ذکر کرتے ہیں برہنہ نماز پڑھنے میں. اب نماز کے لیے شرط لگائی گئی، ٹھیک ہے، کہ انسان کیا ہے اپنے لباس کے ساتھ نماز پڑھے. اب ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، اب اسے نماز پڑھنا ہے. کہیں بیٹھا تھا، کوئی کپڑا لے گیا، نہا رہا تھا، پورا کپڑا غائب ہو گیا. تو ایسے حالت میں کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ برہنہ نماز پڑھے گا یا کپڑا پہن کر ہی نماز پڑھے گا؟ کپڑا پہن کر ہی نماز پڑھنا چاہیے. جی. امام نووی اور امام ابن تیمیہ رحم اللہ سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ نماز ہر حال میں واجب ہے. اگر انسان کے پاس کوئی بھی کپڑا نہ ہو، نہ اسے کوئی دیکھ رہا ہو، تو برہنہ ہی کیوں نہیں وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ مجبوری ہے اس کی. ٹھیک ہے، مجبوری ہے. اللہ یہ کہ اگر کسی کی مجبوری نہیں ہے، جان بوجھ کر پڑھتا وہ تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ایسی جگہ جہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یقیناً یہ چیز بڑی اور خطرناک ہو جاتی ہے. چلیے، اتنی بات واضح ہو گئی آپ لوگوں کے پاس. کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم وضو کی طرف منتقل ہونے والے ہیں. ایک نیا باب وضو کے حوالے سے ہے. شیخ ریشم کے کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں شیخ؟ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ جب کپڑا کوئی ہی بذات خود حرام ہے، الا ہے کہ یہ کوئی انسان کے پاس کوئی اور کپڑا نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی کپڑا نہیں ہے تو برہنہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اگر ریشم کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، لیکن ریشم پہننے کا گناہ رہے گا. بالکل. جی ہاں. چلیے، اور کسی کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ ورنہ آپ انشاءاللہ تعالی وضو کے حوالے سے ہم آپ نے گفتگو کرتے ہیں. نماز میں پیروں کو چھپانا چاہیے کہا تھا، پیروں کو بالکل ساکسس پہننا ضروری ہے. بالکل، آپ کو اپنے پیر کو چھپانا. مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کی جیسے عمومی طور پر جو لباس پہنتے اتنا بڑا ہے کہ آپ کے پیر چھپے ہوئے ہیں، نماز میں ظاہر نہیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آپ اگر پیر نظر آ جیسے میکسی ہے یا جو بھی آپ لباس پہنتے وہ اتنا لمبا نہیں ہے کہ پیر نہیں چھپ رہے ہیں، تو اب آپ کو پیر کو چھپانا ہوگا. چاہے آپ ساک سے چھپائیں، اگر کسی کے پاس نہیں تو بعض لوگ کپڑا ڈال دیتے ہیں پیروں پر. چھپانا ضروری ہے. بس آپ کی ہتھیلی، ٹھیک ہے، اور یہ چہرہ یہی کھلا رہے گا، باقی پورا کا پورا جسم
بعض خواتین کیا اس کا بھی خیال نہیں کرتی، بالوں کو باہر نکال دیتی ہیں، دوپٹہ تو ہے لیکن بار باہر ہے، جی جی کیا وہ ہاں جسم کا حصہ نہیں ہے؟ ہاں، جسم کا ہی حصہ ہے۔ بالکل چھپانا چاہیے اسے بھی، جی۔ یا السلام بہت ساری علیکم خواتین ورحمۃ کیا اللہ کرتی ہیں، وبرکاتہ۔ تنگ لباس میں کپڑا پہنتی ہیں، تم کندم لباس، مثال کے طور پر جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے جو ازار وغیرہ آ رہی ہیں، جیسے نائٹ پینٹ کہا جائے یا لیگنز کہتے ہیں، وہ اتنے چست ہوتے ہیں کہ پورا جسم نظر آتا ہے، تو اس میں رکوع سجدہ، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار رکھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک عورت حیا کا معاملہ کرے، اور سب سے زیادہ حیا عورت کو اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں نماز کی حالت میں کرنی چاہیے۔ تو ایسا تنگ لباس جس سے پورا جسم نظر آئے، لیگنز پہننا، یوگا پینٹس پہننا، اکیلے ہی نماز کیوں نہ پڑھے لیکن شرم و حیا کا خیال اس میں خواتین کو کرنا چاہیے۔ جی شیئر بانو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، یہ سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، وہ اکثر بنیان کی اس کی بازو نہیں ہوتی، باقی گلے ہوں تک وہ پورا بند رہتا ہے، اکثر اس میں نماز پڑھتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ حرم میں جب ہم وہ کرتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں، تو احرام کی حالت میں ایک کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے نا، اضطباء تو اس بولتے ہیں اس حالت کو، میں جی اضطباء۔ اکثر ہاں علماء منع کرتے ہیں کہ دیکھیے جب انسان 7 طواف کرنا ہوتا ہے تو شروع کے 3 طواف میں اس کو کھولنا ہے، بقیہ 3 طواف میں اس کو بند کرنا ہے، لیکن لوگ جی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ صرف 3 طواف جب آپ کریں گے تب آپ کو کھولنا ہے دائیں حصہ، ہوں کیونکہ آپ کپڑے کو بغل کے نیچے سے لے آتے ہیں، لیکن بقیہ 4 میں آپ کو مکمل ڈھانکنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی نماز پڑھتے، درست نہیں ہے، گنہگار ہوں گے، وہ نماز ان کی صحیح نہیں ہوگی، اور باقاعدہ حرم کے اندر اس پر خبر دی جاتی ہے، بار بار بولا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ اور ہے کہ طواف بھی نماز کی طرح ہے، لیکن طواف نماز جیسا نہیں ہے۔ طواف میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے، نماز میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں تو کچھ بنیادی چیزیں فرق ہیں۔ بہرحال نماز میں کندھا کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ نماز کے لیے جو مرد کا سترا ہے، جو مرد کا ستر پوشی ہے، وہ کندھے سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس کو چھپانا پڑے گا۔ اگر کوئی نہیں چھپاتا ہے تو اس کی نماز میں نقص ضرور پیدا ہوگا۔ جی، جیسے کندھے تو پورے چھپے ہوئے رہتے ہیں، جیسے سلیو جو بازو کے یہاں ہاتھ جہاں سے انڈر آرمز وغیرہ نظر آتے ہیں نا، وہ حصہ نہیں ہوتا۔ چھپانا چاہیے، بہتر ہے، جیسے شارٹ بنی ہوتی ہے یہاں تک، وہ پہننے بہتر ہے۔ ہاں ہاں جی ہاں۔ جی، اور ایک یہ کہ اللہ میں تعالیٰ جب نماز زیادہ حق پڑھتی ہوں۔ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کا معاملہ کرے، ہونا تو یہ چاہیے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ زینت کو جوڑ دیا ہے، اور آپ انڈر آرمز جی کی شارٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے ہی جی اگر کوئی آدمی آئے جو گھر کا بڑا ہو، گھر کا کوئی مہمان آئے، تو آپ اس حالت میں جائیں گے ان کے سامنے؟ آپ جی اچھا لباس پہنیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ حق نہیں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کریں؟ بلکہ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا، کتنے ایسے سلف صالحین تھے جنہوں نے خاص خصوصی لباس بنا کر رکھا تھا جو صرف نماز کی حالت میں پہنتے تھے، کہتے تھے کہ میرا رب زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے میں اپنی نعمت کو اظہار کروں، زینت کروں لوگوں کے سامنے دکھانے کے مقابلے میں۔ تو ایسا نہیں جی، کرنا ایک چاہیے۔ بہت سوال سارے اور مرد ہے حضرات میرا۔ کو دیکھا جاتا ہے جس کپڑے میں سوئے تھے اسی کپڑے میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، نائٹ پینٹ ہے، جینز پینٹ ہے، جی ایک نہیں کرنے سوال اور ہے میرا، جیسے میں جی نماز پڑھتی ہوں تو جو پاؤں ہے میں اپنی جانماز سے ڈھانپ لیتی ہوں، ہوں جانماز کے نیچے رہتے ہیں میرے پاؤں، اوپر نہیں رہتے، تو کیا یہ عمل جی صحیح ہوگا یا ٹھیک پھر ہوگا، سوکس کیا ہے، وغیرہ ہی؟ ایسا نہ ہو کہ اتنی بے احتیاطی ہو، 1 رکعت 2 رکعت آپ نے کیا 3 رکعت کے بعد کھل جائے، تو کر نہیں نہیں سکتے ہیں، نہیں، چھپا بالکل سکتے بھی ہیں نہیں۔ کسی بھی طریقے سے۔ آپ جب آپ کھڑے ہوں گے نماز میں تو مکمل طور پر جسم چھپا ہو، چاہے کسی طریقے سے ہو، جیسے آپ نے جہاں نماز کے نیچے پیر ڈال دیے یا پیر پر کوئی جی کپڑا ہی ڈال دیا، کوئی حرج کی ہوں بات نہیں، لیکن چھپنا چاہیے وہ حصہ۔ جی، لیکن کیا ہے، لیکن جب ہم اب سجدے میں جائیں گے تب تو وہ نظر آئیں گے۔ بالکل تب اس کا حساب نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو دیکھا جائے، صحیح طور پر دیکھا جائے، اس کا حساب نہیں ہے، لیکن سامنے نظر آئے تو چھپنا چاہیے۔ جب آپ کھڑے ہوں گے تو چھپے ہو، جی لیکن پھر بھی وہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہے کہ آپ بار بار ڈالیں نکالیں ڈالیں نکالیں۔ جیسے آپ نے کہا ساکس انسان پہن لیں، ٹھیک ہے، جی سب سے بہتر چیز ہے، لیکن کیا ہر وقت جی ساکس پہننا یہ آسانی بات ہے کہ جب نماز پڑھے تب ساکس پہنا جائے؟ جی، اس لیے اکثر آپ کو بڑا کیا ہے حجاب زیادہ تر، رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہاں نماز جب میں سجدے میں جاتی ہوں تو چاروں طرف سے ڈھک جاتا ہے، وہ کچھ بھی نظر بہتر ہے نہیں آتا، بڑا بہتر حجاب ہے، لیکن ہے۔ پاؤں اس کے جانماز کے نیچے رکھتی ہوں، اس وقت نظر نہیں آتے بالکل بھی۔ یا بسا اوقات یوں کہیے جو اوپر کا ٹاپ ہوتا ہے اتنے بڑے ہیں کہ زمین پہ لٹکتے ہیں، الحمدللہ وہ تو سب سے بہتر ہے، اس سے پیر چھپ جائے کافی ہے۔ جی جب آپ سجدے میں بھی جائیں گے تو پیر نظر نہیں آئیں گے کیونکہ پیچھے کا ٹاپ پورا کور کر لے گا، تو وہ سب سے لباس بہتر ہوتا ہے جو ایک دم نیچے تک ہو گھر کے اندر پہننے میں۔
जी जज़ाकल्लाह खैर। हयाकल्लाह मरहबा। चलिए इंशाल्लाह इसके बाद अब वुदू के सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह लिखिए, वुदू की तारीफ, वुदू किसे कहते हैं? एक सवाल आया है, किसी ने डायरेक्ट मुझसे पूछा है, ग्रुप में मैसेज डाला है, क्या नमाज में बार बार रफ़ा-ए-यदैन करना चाहिए? जी हाँ, जहां रफ़ा-ए-यदैन करने का हुक्म है मर्द और औरत, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। खासकर जब आप पहली बार रकात बांधेंगे, जिसे हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, उसमें रफ़ा-ए-यदैन करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे, कंधे तक, कान की बाली के नीचे, या तो कान की बाली तक रफ़ा-ए-यदैन कीजिए, या हाथ तक, या तो इतना या तो इतना, ठीक है, करना चाहिए। उसके बाद जब इंसान रुकू से उठे तब, 2 रकात हो जाए, तीसरी रकात को उठे तब रफ़ा-ए-यदैन करना है। और औरत पर्दा करे तो क्या जरूरी है कि बुर्का ही पहने? ऐसा कपड़ा जिसमें जिस्म नहीं दिख रहा हो वो भी चलता है ना? बिल्कुल चलता है। अभी उसी जिस्म के लिबास का जिक्र किया जाता। अगर जिस्म का लिबास ऐसा है जैसे खुला खुला है, ज्यादा चुस्त और तंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक से जायद कपड़ा है जिस्म पर, ठीक है, अच्छी बात है, पहनिए, नमाज पढ़िए। हर वक्त बुर्का पहनना, नमाज के वक्त में बुर्का पहनना कोई जरूरी नहीं। बस क्या है, जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए किसी भी तरीके से। जैसे अभी जिक्र किया गया, जहाँ नमाज के नीचे पैर डाल लिए, जब उसका पूरा जिस्म छुपा हुआ है, या यूं कहिए सॉक्स पहन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इससे नमाज हो जाएगी। चलिए लिखिए, वुदू के हवाले से लिखिए, वुदू की तारीफ, वुदू किसे कहते हैं? यहाँ कुछ बुनियादी बातें मैं लिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद आइंदा मर्तबा जब क्लास होगी तो वुदू का एक सबक है मुकम्मल, जो किताब के अंदर, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए लिखिए, वुदू की तारीफ, पहले वुदू की तारीफ लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसकी फजीलत को बयान करेंगे, और कहाँ कहाँ इस्लाम ने वुदू करने का हुक्म दिया है उसके हवाले से बोलेंगे। सारे लोग अपने ऑडियो को ऑफ कर लें। वुदू की तारीफ, वुदू कहते हैं असल में, ये जो लफ्ज वुदू है अरबी लफ्ज है। इसका मतलब होता है, ये अलवुदू वबा से, यानी खूबसूरती, नजाफत, पाकी साफी को, पाकी और सफाई को कहा जाता है। पाकी और सफाई को कहा जाता है। और अगर इस्लामी इस्तिलाह में कहा जाए तो अल्लाह की इबादत के खातिर, वुदू की तारीफ, अल्लाह की इबादत के खातिर जिस्म के खास हिस्सों को खास तरीके से धोना, ये वुदू है। अमरीन सैयद, आप अपने माइक को ऑफ रखें, मैं बार बार ऑफ कर रहा हूँ, बार बार ऑन कर रहे हैं, बंद कीजिए अपने माइक को। लिखा आप लोगों ने कि अल्लाह की इबादत की खातिर जिस्म के खास हिस्सों को खास तरीके से धोना, ये वुदू है। चलिए दुआ लिख कैसे लीजिए करते जी। हो? इसकी फजीलतें लिखिए, वुदू की फजीलतें। पहली चीज, वुदू पाकी सफाई है, और ये आधा ईमान है। वुदू पाकी और सफाई है, और पाकी सफाई ये आधा ईमान है। पहली फजीलत पॉइंट की शक्ल में लिखिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस, अत्तुहूरु शतरुल ईमान, के पाके सफाई आधा ईमान है। दूसरी फजीलत, वुदू गुनाहों का कफ्फारा है।
وضو گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے، جب آپ وضو کا طریقہ بتا رہے تھے، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے وضو کیا تھا، حضرت عثمان بن عفان نے ویسے ہی وضو کیا. تب انہوں نے کہا کہ جس کسی نے اللہ کے نبی کے طریقے پر وضو کیا، اللہ کے نبی نے کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ماقبل گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں وضو کی وجہ سے. بلکہ دوسری حدیث میں آپ نے کہا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا. میں آگے بتاؤں گا کہ بہترین طریقے سے وضو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخون کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. تو یہ دوسری فضیلت ہے وضو کی. میں نے ایک قول سنا تھا کہ وضو کرنے سے دل پاک ہوتا ہے. کیا آپ بتائیں گے کہ وضو کرنے سے دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ پہلے پوائنٹ کسی نے پوچھا گیا، پہلا پوائنٹ دوبارہ بتائیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اور وضو یہ پاکی صفائی ہے. پہلا پوائنٹ کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اور وضو پاکی صفائی ہے. اور دوسرا پوائنٹ میں نے کہا کہ وضو یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اب بتائیے کیا وضو کرنے سے دل بھی پاک ہوتا ہے؟ یا وضو کرنے سے جسم پاک ہوتا ہے؟ جسم پاک ہوتا ہے. تو جس کسی نے کہا کہ دل پاک ہوتا ہے، یہ غلط لفظ ہے. صحیح بات ہے. اور کوئی کچھ بتا سکتے ہیں کہ وضو کرنے سے دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ اور یہ صحیح بات ہے کہ وضو کرنے سے دل پاک ہوتا ہے. کیونکہ چلیے زیادہ بعد بات کی نہیں ہے. جو دعا ہے نا، اس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد، نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم جعل من طہر التوابین. جی اللہم طہر قلبی. ایسا کچھ ہے، وہ اب نہیں آ رہا ہے اس میں. نہیں، ایسی بات نہیں. شبنم بتائیں آپ. آدھا جواب آپ نے دیا لیکن آدھا بچا ہے. جی. شیخ اس لیے کیونکہ گناہ اور جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ مطلب ایک حدیث سنی تھی نا کہ دل پر دھبے لگ جاتے ہیں. تو جب جزاک اللہ خیر. یہ صحیح جواب ہے کہ جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کہاں لگتے ہیں؟ سیدھا جا کر دل پر لگتے ہیں. جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ، دوسرا گناہ دوسرا نقطہ. اب جب اسی دل سے گناہ معاف ہوئے، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو گناہ وضو کرنے سے حقیقت میں دل صاف ہوتا ہے. جب انسان وضو کرتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وضو کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور گناہ ہوتے کہاں ہیں؟ دل پر ہوتے ہیں. لہذا جتنا آپ وضو کریں گے، اس سے جسم بھی صاف ہوگا، اور اس کی وجہ سے دل بھی پاک و صاف ہوگا. بات واضح ہے. چلیے تیسرا پوائنٹ لکھیے. تیسرا پوائنٹ، وضو کی فضیلت میں کہ ہمیشہ وضو کی حفاظت کرنا یہ مومن کی علامت ہے. ہمیشہ وضو کی حفاظت کرنا یہ مومن کی علامت ہے، یعنی ایک ایمان والا ہی ہمیشہ باوضو ہوگا. جیسے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، ابن ماجہ اور امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا. کہتے ہیں کہ تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. پھر آپ نے کہا کہ وضو کی حفاظت ہمیشہ صرف ایک مومن کر سکتا ہے. لہذا جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ ایمان کی علامت ہے. چلیے چوتھی فضیلت، چوتھی فضیلت وضو کرنے کی
کہ قیامت کے دن اہل ایمان کی علامت وضو ہوگی. قیامت کے دن اہل ایمان کی علامت وضو ہوگی. یعنی قیامت کے دن جو آدمی دنیا میں وضو کرتا تھا اس کا وضو اس کے ایمان کی علامت ہوگی. وہ کیسے؟ بڑی مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ قیامت کے دن اللہ میری امت کو بلائے گا. تو کیسے؟ فرشتے جانیں گے. جب اللہ کہے گا امت محمدیہ کو لاؤ تو فرشتے دیکھیں گے کہ جو وضو کرتے تھے دنیا میں رہ کر ان کے جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس سے پہچان جائیں گے کہ امت محمدیہ ہے. لہذا سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر نبی کے پیچھے ان کی امت کے لوگ ہوں گے. ہر نبی کے جھنڈے کے پیچھے امت کے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. اب اس میں توحید والے، شرک والے، اس کے علاوہ منافقین، سب کو جدا جدا کیا جائے گا. غداروں کو غداروں کا جھنڈا دیا جائے گا، دھوکے بازوں کو دھوکے باز کا جھنڈا دیا جائے گا، لیکن سب نبی کے ماتحت میں ہوں گے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فرشتے کیسے پہچانیں گے کہ ایمان والا ہے؟ اس کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. تو یہ وضو کی فضیلت ہے. پانچواں پوائنٹ، پانچواں نقطہ، یا یوں کہیں پانچویں فضیلت وضو کرنے کی، کہ جنت میں ایمان والے کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کے نشان ہوں گے. یعنی جنت کے اندر ہر آدمی کو زیور پہنائے جائیں گے جنت کے، لیکن کہاں تک پہنائے جائیں گے؟ جہاں تک وضو کا اثر ہوگا. جہاں وضو کا نشان ہوگا وہاں زیور اللہ تعالیٰ پہنا دے گا. تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، کہ مومن کے زیورات وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہے. چلیے اس مسئلے میں آخری چیز کہ کہاں کہاں وضو کرنا مشروط ہے، یعنی کہاں کہاں وضو کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے. میں پوائنٹس گناؤں گا، آپ لکھ لیجئے کہ انسان کہاں کہاں وضو کرے گا، کہاں کہاں اس کو وضو کرنا چاہیے. پہلی چیز پوائنٹ کی شکل میں لکھیے، اذان دینے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے. اگر کوئی اذان دینا چاہتا ہے تو وضو کر لے، مستحب ہے اس کے لیے. کہاں وضو کرنا ہے اور اس کا حکم کیا، میں دونوں بتا رہا ہوں، دونوں لکھنا. جیسے اذان کے وقت وضو کیا جائے گا، اور یہ وضو کرنا مستحب ہے، واجب ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن کر لے گا یہ مستحب ہے، اس پر اسے ثواب ملے گا. تو پہلی چیز جہاں وضو کرنا ہے، اذان دیتے وقت وضو کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے. دوسری چیز، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے. نماز کے لیے وضو کرے گا، حکم کیا ہے؟ کہ یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے. نماز کے لیے وضو کرنا، اور اس کا حکم کیا ہے؟ کہ یہ شرط ہے. اب ایک سوال ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ظہر میں مان لیجئے میری مثال، میں نے ظہر میں نماز پڑھ لی، اب عصر کا وقت آیا، میرا وضو ٹوٹا نہیں ہے، تو کیا مجھے نیا وضو کرنا پڑے گا یا پرانے وضو سے نماز پڑھ سکتا؟ دوسری بات، افضل کیا ہے؟ کیا میں جا کر دوبارہ وضو کروں یا اسی پرانے وضو سے نماز پڑھ لوں؟ کیا کوئی اس مسئلے میں جانتا ہے کہ کیا صحیح چیز ہے اس میں؟ دوبارہ وضو کرنا افضل ہے. اچھا، جب وضو باقی ہے تو پھر میں پانی ویسٹ کرنے دوبارہ جاؤں؟ اسی سے تو نہیں پڑھ شیخ، سکتا ہوں، افضل کیسے؟ نہیں، ایک وضو سے دو وقت کی نمازیں ہو نماز پڑھ سکتی ہے. سکتے. ہاں، کیونکہ پانی کا ویسٹ نہیں ہوگا. ہاں، تو دونوں رائے آئی، اور صحیح بات یہ ہے کہ نیا وضو کرنا افضل ہے. صحیح بات یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرنا افضل ہے. پوچھئے کیسے اور کیوں؟ بتا دیتا ہوں. کیونکہ جب انسان نیا وضو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جسم میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا عند کل صلاۃ، کہ اللہ کے نبی ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے. پہلی بات آپ کو بتا دوں میں کہ اللہ کے نبی جب سو جاتے تھے تو سونے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں تھا.
آپ سو گئے تو آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں تھا. ہم عام انسان ہیں, ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ کے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. کیوں نہیں ٹوٹتا تھا؟ کیا کوئی وجہ جانتا ہے اس کی؟ کیونکہ یہ انبیاء کی خاصیت ہے کہ انبیاء کی آنکھ سوتی ہے, دل نہیں سوتا, دل ہمیشہ ان کا جاگتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی کی خاصیت تھی, انبیاء کی خاصیت تھی کہ کسی نبی کا دل سوتا نہیں, وہ ہمیشہ جاگتا, اللہ کے ذکر میں رہتا ہے. اور جب دل جاگے گا تو انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم عام انسان جب سو جاتے ہیں, اس کی آنکھ بھی سوتی ہے, اس کا جسم, اس کا دل بھی سو جاتا ہے. لہذا انسان سوتے ہی اس کی ایک جو گانٹ, ایک جو پاور ناپاکی سے روکنے کا, وہ کھل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد بھی, یعنی آپ جبکہ سونے سے آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں تھا, پھر بھی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا سمجھ میں آیا؟ افضل کیا ہے؟ وضو نیا کرنا. وضو کر ٹھیک ہے. تیسری چیز, کتنے پوائنٹ لکھے آپ؟ نماز کے لیے وضو کرنا ہے. ایک تو نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے. دوسرا, جنازے کی نماز کے لیے وضو کرنا, یہ بھی شرط ہے. جنازے کی نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے, یعنی بغیر وضو کے نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے. تیسری چیز, سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط ہے. یعنی جب بھی آپ تلاوت کا سجدہ کرنا چاہیں گے, اور ویسے بھی الحمدللہ جب آپ تلاوت کریں گے تو باوضو ہی تلاوت کریں گے, اللہ ہے کہ کوئی ایسی کیفیت ہو جائے. تو جب آپ باوضو تلاوت کریں گے اور سجدہ کرنا ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو باوضو ہوئی سجدہ کرنا چاہیے. بعض علماء نے اس کے عدم شرط کی بھی دلیل بتائی ہے کہ واجب نہیں ہے, کر سکتے ہیں, لیکن افضل چیز یہ ہے کہ انسان کو وضو کر لینا چاہیے. کتنے پوائنٹ ہوئے؟ اور شیخ سوال تھا شیخ. تو شرط نہیں ہے نا شیخ سجدے تلاوت کے لیے باوضو ہے نا, شرط نہیں ہے مگر مستحب ہے بول رہے نا, افضل ہے بول رہے نا. میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے کہی. اکثر علماء کی رائے, بعض علماء نے اس کو شرط قرار دیا, لیکن بعض علماء اس کو شرط نہیں قرار دیتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کر لے. یہ تو بات آپ کے سامنے رکھی گئی. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ, ایک مرحبا. بار دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے, آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. سجدے تلاوت کے لیے وضو کرنا, سجدے تلاوت کے لیے وضو کرنا, بعض علماء نے اس کو شرط قرار دیا ہے, بعض نے شرط نہیں قرار دیا, لیکن افضل ہے کہ وضو کر لے. اس کے علاوہ طواف کے لیے وضو کرنا, طواف کے لیے وضو کرنا, اور علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے, مشروعیت ہے, کرنا چاہیے. بعض نے اس کو واجب بھی قرار دیا, لازم قرار دیا ہے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا, افضل ہے. قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا افضل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بے وضو ہو, نہ کہ باوضو ہو, بے وضو ہو تو قرآن پڑھ سکتا ہے, لیکن چھوئے نہ قرآن کو. قرآن چھونا ہمیشہ وضو کی حالت میں چھونا چاہیے, زیادہ بہتر ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے. ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی کے پاس سے گزرے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, قضاء حاجت کر رہے تھے, پیشاب کے لیے بیٹھے تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. تو حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ میں نے سلام کیا, اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مسجد میں داخل ہوئے, آپ نے وضو کیا, اور حضرت مہاجر ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جیسے آپ نے وضو کر لیا, اس کے بعد آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا, یعنی وضو کرنے کے بعد جواب دیا. پھر آپ نے کہا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر, یہ چیز میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا نام بغیر طہارت کے لوں. کیونکہ جب آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, لفظ اللہ آئے گا, تو آپ نے کہا کہ بغیر طہارت کے اللہ کا نام لوں, مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ نے وضو کرنے کے بعد سلام کا جواب دیا.
اب قرآن تو پورا اللہ کا ذکر ہے، تو افضل یہ ہے کہ انسان کیا کرے، وضو کر لے، بلکہ انسان جب بھی کوئی ذکر پڑھنا چاہے، افضل ہے کوئی بھی ذکر ہو انسان وضو کر کے پڑھے، یہ زیادہ بہتر حالت ہوتی ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، کیا بغیر وضو کے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ اب وہ اللہ کا ذکر کسی طریقے سے بھی کریں، آپ قرآن پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ بولیں، بول سکتے نہیں بول سکتے؟ بول سکتے ہیں. بول سکتے ہیں. ہم۔ بڑی مشہور روایت ہے حضرت ابن عباس کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ کی یہاں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کیا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے رات گزاری تھی، رات کے آخری حصے میں اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ جیسے اٹھ کے بیٹھے آپ نے آنکھ پوچھی، اور آنکھ پہنچ کر آپ نے کیا کیا، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھ لی. پھر جا کر آپ نے وضو کیا بعد میں، اور آپ نے بہترین طریقے سے وضو کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی. تو نماز سے یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً قرآن پڑھا تھا. اب یہاں پر دونوں طریقے کی دلیلیں، ایک تو اللہ کے نبی کا دل سوتا نہیں ہے تو آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے قضاء حاجت کی ہو پھر سوئے ہوں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا نیند کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے، پھر بھی اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا. تو دونوں طرح کی باتیں علماء نے اس میں کہی ہیں. تو بہرحال جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو. افضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کرنا چاہیں تو آپ باوضو ہوں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بات مصحف کو چھونے کی آتی ہے. ٹھیک ہے، مصحف کو انسان کیا ہے، وضو کے ساتھ چھوئے، زیادہ بہتر ہے. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک لوگ ہی چھوئیں. اب پاک کون ہے؟ جو چھوٹی اور بڑی طہارت سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی چھوٹا بچہ ہے، مثال کے طور پر آپ مدرسوں کے اندر دیکھیں گے، آپ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کرتے ہیں، مکتب میں قرآن پڑھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ باوضو ہو کے بچے پڑھتے ہیں؟ اکثر چھوٹے بچے جن کو معلوم ہی نہیں وضو کیا ہے، گھر میں سکھائے گا وضو کرتے ہیں، کیا وضو ان کا باقی ہوتا ہے؟ اگر سب بچوں پر وضو کے بغیر قرآن کو چھونے کو ناجائز قرار دیا جائے تو تعلیم ہی رک جائے گی. تو ضرورت کی بنیاد پر، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، انہیں وضو کرایا جائے گا، پابندی کرائی جائے گی، لیکن ان کے لیے باوضو ہونا ہر وقت ضروری نہیں ہے، ہونا تعلیم مسئلہ ہو جائے گا. اور اگر مان لیجیے کوئی بچہ وضو کر کے نماز پڑھ بھی رہا ہے تو سوال ہے کیا اس کا وضو اللہ کے قابل قبول ہوگا کیا؟ کیونکہ وضو کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اور وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی نیت ہی درست نہیں ہے. چھوٹا ہے، اس کی نیت کہاں سے درست ہوگی جب وہ سمجھتا ہی نہیں چیز کو، اس کے اندر اخلاص پتہ ہی نہیں اخلاص کیا. 8 سال کا بچہ، اسے کیا معلوم اخلاص کیا ہے؟ اور بغیر اخلاص کے نیت نہیں ہوتی، اور بغیر نیت کے عمل نہیں ہوتا. اگر وضو کر لے تب بھی. تو ان ساری باتوں سے کیا پتا چلا کہ افضل یہ ہے کہ انسان کیا کرے، وضو کر لے. چلیے، اس کے علاوہ جہاں وضو کرنا ہے اس کے اندر ایک اہم چیز، سوتے وقت وضو کرنا مستحب ہے، سنت ہے کہ جب بھی آپ سونے جائیں تو وضو کر لیں. اللہ کے نبی نے بڑی مشہور حدیث ہے، اذا اتیت مسجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، آپ نے کے لیے کہا تھا کہ جب بھی تم اپنے بستر پر آؤ تو اس طرح وضو کر لو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو. چلیے، اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں ہیں، کتنے پوائنٹ لکھے آپ لوگوں نے یہاں پر؟ وضو کرنا یا تو مستحب ہے، یا تو سنت ہے، یا تو شرط ہے. یہاں ان جگہوں پر انسان کو وضو کر لینا چاہیے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں ہم ذکر کریں گے کہ وضو کی کنڈیشن، اس کے شروط کیا ہیں، کیا کیا کنڈیشن ہے وضو کے جن کی بنیاد پر وضو ہوگا. دوسری بات، وضو کے فرائض کیا ہیں، کن چیزوں کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ وضو کے اندر کیا چیزیں سنت ہیں، وضو کے آداب کیا ہیں، وضو کے اندر کیا کرنا مباح ہے، وضو کے اندر کیا کرنا مباح اور جائز نہیں ہے.
انشاءاللہ تمام چیزوں کا ذکر ہم آئندہ کلاس میں کریں گے. چلیے کسی کا کوئی سوال ہے آج کی کلاس کے حوالے سے؟ شیر بانو آپ نے ہاتھ اٹھایا، جزاک اللہ خیر. جی پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم میرا السلام. سوال یہ تھا کہ جیسے حیض کی اگر حالت میں ہو تو ذکر و اذکار ہم لوگ کرتے ہی ہیں، سورہ ملک اور سجدہ. ملک تو الحمدللہ یاد ہے، پر سجدہ پوری کمپلیٹ یاد نہیں ہے، تو کیا ہم موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اذکار میں ہیں؟ بالکل بالکل. اور دیکھیے ایک آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے، کیا ایسے ناپاکی کی حالت میں کیا وضو کر سکتے ہیں؟ کیا وضو ہوگا؟ کر سکتے ہیں، وضو کرنا چاہیے، لیکن کیا اس کے ذریعے آپ عبادت وغیرہ کریں گے دوسری، جیسے جن عبادتوں سے منع کیا گیا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جب اپنی بیوی کے پاس جاتے اور دوبارہ جانا چاہتے تو آپ وضو کرتے. اب سوال یہ کہ آپ بڑی ناپاکی میں ہیں پھر بھی آپ وضو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک مرد جو ناپاک ہے اور سونا چاہتا ہے، یا ایک خاتون جو ناپاک ہے سونا چاہتی ہے، تو وضو کر کے سونا مستحب ہے. ٹھیک ہے. تو نماز کے یعنی سونے کے لیے وضو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ سنت ہے. بس وضو کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے کوئی عبادت وغیرہ خاتون نہیں ادا کرے گی. ٹھیک ہے. اب رہا سونے کے لیے، تو بعض علماء کی اس میں بھی رائے یہ ہے کہ سونے کے لیے خاتون کو، خاص کر وہ خاتون جو حیض کی حالت میں، اسے وضو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے وضو کے حوالے سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی سے تو ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد دوبارہ وضو کیا تھا، لیکن خواتین کے بارے میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. لیکن پھر بھی کر لے، جس سے جسم میں نشاط و چستگی آئے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں کیا اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں. جب بڑی ناپاکی موجود ہے تو پھر وضو کی بات کہاں سے آئی یہاں پر؟ ٹھیک ہے. چلیے اور کسی کوئی سوال ہے؟ سوال ہے کیا نماز ختم کرنے کے بعد الگ سے سجدہ کر کے دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ سجدے کی حالت میں، جیسے حدیث کے اندر آیا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ ایک بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو الگ سے سجدہ کرنا یہ ہے. نہیں، الگ سے سجدہ کرنے کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے. الگ سے سجدہ کر کے آپ دعا نہیں کر سکتے. یہاں نماز کے سجدے مراد ہیں، اور سب سے افضل سجدے کون سے ہیں؟ یہ فرض نماز کے سجدے ہیں، کہ جو فرض نماز میں سجدہ کرتا ہے یہ سب سے افضل سجدہ ہوتا ہے. تو اس میں انسان کو دعا کرنا چاہیے، چاہے وقت مختصر کیوں نہ ہو. الگ سے سجدہ کر کے دعا کرنا، اسے علماء نے بدعت قرار دیا ہے، نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ قرآن حدیث سے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کر لیتے، اور صحابہ نے جس کام کو نہیں کیا، چھوڑا ہے، اس کو چھوڑنا ہی سنت ہے. کیونکہ ان سے بہتر نہ ہماری نیتیں ہیں، نہ ان سے بہتر ہم خیر خواہ ہیں دین کے مسئلے میں. جس چیز کو انہوں نے کیا اس کو کریں گے، جس کو چھوڑا ہم اس کو چھوڑیں گے. کیونکہ دین انسان کے احساس و جذبات نہیں، اصول اور قرآن و سنت کی بنیاد پر چلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب سلام پھیرے بعد ہمیں سجدے میں جا کے دعا نہ کرو بولتے؟ نہیں کرنا چاہیے، ثابت نہیں ہے. جی شیخ بعض حضرات نوافل وغیرہ سنن وغیرہ پڑھتے اس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں شیخ، تو اسے پڑھ سکتے ہیں شیخ؟ نوافل سنن دیکھیے پڑھتے اصل تو چلتے ہیں. یہ ہے کہ انسان طاقت رکھنے کے بعد بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. طاقت رکھنے کے بعد، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے، اس کی وجہ سے نماز باطل بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو حضرات بزرگ ہیں تھوڑے، یا جسمانی معاملات تھوڑوں کے کمزور ہیں، کھڑے ہونے میں تکلیف ہے یا آدھی تکلیف ہے،
تو ٹھیک ہے، ایسے وقت لوگوں کے لیے اجازت علماء نے دی ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں، لیکن ہمیشہ نفل خصوصی طور پر کیا ہے، فرض عبادتوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بس یہ ہے کہ بعض علماء نے اس میں جائز قرار دیا ہے، اگر سنت ہے، نفل ہے، اور کھڑے ہونے کی طاقت بھی ہے، کوئی تھوڑی موڑی پریشانی ہے، تو بیٹھ کر اجازت یعنی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن عذر کی بنیاد پر۔ لیکن اگر کوئی طاقت رکھنے کے بعد بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس کا ثواب کم ہو جائے گا، اتنا سمجھ لیجئے۔ بلکہ مسلم کی روایت میں آپ نے کیا کہا کہ صلاۃ الرجل قاعدہ نصف الصلاۃ، کہ جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز آدھی ہے، یعنی آدھا ثواب گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ شیخ، تو نفل عبادتوں کے مسئلے میں اجازت ہے کہ انسان بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن ثواب کم ہوگا، آدھی نماز کا ثواب ملے گا۔ جی شیخ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ بیٹھ کر جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں اور جو لیٹ کر نماز پڑھنا، یہ کیسی پڑھتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، تو آپ اگر اگلی کلاس میں کبھی بھی تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ کیسے لیٹ کر نماز پڑھنا جب کنڈیشن انشاءاللہ آئے گا، ہوتی ہے تو۔ نماز کس میں آئے گا کہ عذر کی نمازیں، یعنی جن لوگوں کی نمازیں معذور ہیں وہ کیسے نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اگر نہیں بھی بھول گیا تو نماز کا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے کوئی سوال کر لے، جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی شیخ، اور ایک اور کوشچن تھا شیخ، جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، جو اس میں سنت اور نفل رہتی ہے، تو اس کو بھی وقت پر پڑھنا چاہیے کہ وہ بھی قضا ہوتی ہے؟ مطلب جیسے کہ اگر ہم جیسے کہ ہم کام پر رہتے ہیں تو فرض پڑھ کے جیسے اذان ہوتی ہے تو فرض پڑھ لیتے ہیں، باقی کی جو سنت اور نوافل بعد میں پڑھتے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ وہ بھی قضا ہی مانے جائیں گے؟ نہیں نہیں، نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قضا ثابت ہے وہ وطر کی ثابت ہے، اور قیام اللیل کی، جو آپ تہجد پڑھتے تھے اس کی قضا۔ اگر نفل آپ نے چھوڑ دی ہے یا سنت چھوڑ دی ہے، اس کی کوئی قضا نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھنا چاہیے اسے، ختم، ٹائم گیا، ختم۔ شیخ ویسی قضا نہیں، مطلب جیسے کہ اب اذان ہو گئی اور ہم نے صرف فرض پڑھ لیے اور ابھی ٹائم نہیں ہمارے پاس، تو اس کی سنت پڑھنی ہے اور اس کی نفل پڑھنی ہے، تو بعد میں کام نپٹا کے اس کو دوسری اذان سے پہلے اس کو پڑھ لیے تو اس کا کچھ گناہ نہیں ہوگا نا؟ مطلب نہیں پڑھنا چاہیے، وہ عام نفلوں میں شمار ہو جائے گی۔ بس جو دو نمازیں ہیں جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں، وطر کی، اس کے بارے میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی قضا کی۔ عام سنتیں جو چھوٹ گئی، چاہے وہ سنن رواتب، کیا اس کی کوئی قضا نہیں، وہ چھوٹ گئی، نہیں پڑے گا اسے انسان بعد میں۔ کیا رمضان کے باہر قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ جو آپ پڑھیں گے وہ تہجد کی نماز ہے، اور رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے۔ قیام اللیل جو تراویح جسے ہم کہتے ہیں، یہ صرف یعنی رمضان کے باہر جو قیام اللیل کہتے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے گا، رمضان میں شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ شبنم کوئی سوال ہے آپ کا؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ شیخ وہ بول رہے کہ اب فرض کی نماز پہلے پڑھ دیے اور بعد میں فری ہو کے وہ سنت اور نوافل پڑھنا چاہتے، تو لیٹ پڑھے تو قضا ہوں گی کیا؟ پر نماز دیکھیے، سے سب سے دوسری پہلی نماز سے بات، پہلے۔ سنتوں کی قضا نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ جو سنت چھوٹ گئی، وقت ختم ہو گیا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ دو چیزوں کی قضا اللہ کے نبی سے ثابت ہے جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فجر کی اور وطر کی، اس کے علاوہ کوئی نماز کی قضا نہیں ہے، تو صرف فرض کی قضا ہے۔ باقی نفل چھوڑ گیا آپ نے، سنن رواتب چھوڑ دیا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس مجلس کے ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، بقیہ باتیں آئندہ سبق میں، یعنی جو ہفتہ آ رہا ہے اس کے بعد والے ہفتے میں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا اس کو ذکر کریں گے، ان حیان اللہ وعافانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ خالص لوجہ اللہ ہو، اللہ سب کو اخلاص اور نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہاں تو